آج ہمارے سیرت کورس کی اختتامی کلاس بھی ہے، اور آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ سیرت النبی کا وہ پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اور آج کل کے اعتبار سے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت۔ تو آج کی نشست کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور پرایوں سے کیسا سلوک کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب اور مفہوم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور کی جو معاشرت ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو دنیا کے تمام لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی مثال انسانی دنیا میں دوسری کوئی نہیں ملتی۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ آپ کے اخلاق کی قسم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور آپ کے اخلاق کو عظیم قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے لیے نرم کر دیے گئے ہیں۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، یہ آپ کے ارد گرد موجود نہ ہوتے۔ تو بہرحال یہ تو پہلی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے بنائے۔ دوسری بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، حضور کی زندگی پوری، خصوصاً اخلاق اور معاشرت، اس کا ایک ایک پہلو، ایک ایک دن، ایک ایک منظر وہ سیرت میں، احادیث میں منتقل ہوا ہے، محفوظ ہوا ہے، اور 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ہم تک اسی طرح محفوظ ہو کر پہنچا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں، اور عیسائیوں کی جو تعداد کہی جاتی ہے، دنیا کی آدھی آبادی، آدھی سے زیادہ بلکہ 60% آبادی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی ہے۔ 4 ارب یا 5 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے، ابتدائی زندگی ہے، بعد کی جوانی کا دور ہے، اور پھر آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت ہے، یہ سارے پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی کوئی عیسائی آپ کو یہ نہیں بتا سکے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، چلتے پھرتے کیسے تھے، گھر میں کیسے ہوتے تھے، اور ان کا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، بڑوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ چند سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں ان کے بارے میں روایات ملیں گی، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ غیر مستند ہے، ان میں بھی بہت زیادہ ملاوٹ ہو گئی، اور کوئی ایک لفظ کوئی کہ یہ وہ الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یہ ہیں تک محفوظ۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی مثال کوئی دوسری نہیں ملتی۔ اس لیے آج کی جو نشست ہے وہ اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی جو پہلو ہے سیرت کا، اس کا جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں، قرآن مجید نے اس حوالے سے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. ہم سب نے یہ بات پڑھ رکھی ہے اور بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ مجھے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے وہ سارا حضور کے سراپا میں ڈھل گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. ہاں، اور حضرت نواس ابن سمان کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا تو حضور نے نیکی کی تعریف یہ فرمائی کہ البر حسن الخلق کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی کیا ہے کہ آپ کے دل میں جو بات کھٹکے اور آپ کو یہ خوف ہو کہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چلی تو لوگ اس کو ناپسند سمجھیں گے، اس لیے آپ اس کو ناپسند سمجھیں کہ لوگ اس بارے میں جانیں. بے شمار حدیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، لہٰذا اس وقت میں بہترین ہوں. دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پسندیدہ مجھے وہ ہے جو جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو یعنی اخلاق کو بنیاد قرار دیا گیا ہے، مسلمان کے اخلاق کو اس کی نیکی کا معیار قرار دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اس کی بے شمار مثالیں ہمیں خود سیرت النبی میں ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل جو حضور کا سب سے سخت دشمن ہے، اور اس کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو اس نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے آدمی. دشمن گواہی جب دیتا ہے کسی چیز کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ بات تسلیم شدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ ابو جہل کا خود کا اقرار ہے. کیسر روم کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا. ابو سفیان جو قریش مکہ کے بھی سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بھی تھے، جنگوں میں لیڈ کرتے رہے ہیں قریش مکہ کو، وہ وہیں پہ تھے. کیسر روم کے دربار میں ان کو بلایا جاتا ہے اور کیسر روم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے علاقے کے ایک آدمی محمد کا خط آیا ہے، اس بارے میں کوئی معلومات کرنی ہے آپ سے تو سوالوں کا جواب دیں. ایک سوال جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ اور جھوٹ کے حوالے سے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت کہنے لگا کہ محمد سچ بولنے والے، یعنی حضور کی سچ بولنے کی عادت ایسی تھی. سچ بولنا نہیں ہوتا، عمل کرنا. رویوں سے سچ پھوٹتا ہے، عمل سے سچ بولتا ہے. صرف الفاظ سچ نہیں بولتے، عمل بھی سچ بولتا ہے. تو حضور کی سچائی اتنی مسلم تھی کہ جو حضور کا سخت ترین دشمن ہے، جس کا مقصد یہی تھا کہ حضور کی جو عزت ہے اس پہ بٹا لگائے اور حضور کے جو ماننے والے ہیں ان کو کم سے کم دکھائے، اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کا رستہ روکے، وہ بھی دشمن کے دربار میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. ہمارے ہاں جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں نا تو لوگ دفتر میں اچھے ہوتے ہیں، گھر پہ برے ہوتے ہیں. یہ گھر پہ اچھے ہوتے ہیں، دفتر میں برے ہوتے ہیں. اسی طرح یعنی انسانوں کے روپ ہوتے ہیں اخلاق کے. ہمارے ہر جگہ پہ جس جگہ پہ انسان مجبور ہوتا ہے وہاں پہ اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، یا جہاں پہ اسے امپریشن بنانا ہوتا ہے وہاں پہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، جہاں امپریشن کی اسے فکر نہ ہو وہاں پہ وہ بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے. یہ ایک روایتی ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ تو اچھے ہوں
اور جب خلوت میں جائیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، تو اس وقت میں اخلاق میں کوئی تبدیلی آئے۔ تو اب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کے جو پہلو ہیں وہ جب بالا تر ہوتے ہیں، جب وہ مالک بنتے ہیں، تب ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، جب وہ برابری کی سطح پہ کسی سے بات کرتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، جب اپنے سے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شنید ہوتی ہے، تب اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں بحیثیت والد، نانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اپنے ساتھ لگاتے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی، بلکہ بعض اوقات ایک روایت میں آتا ہے کہ اوپر پیشاب بھی انہوں نے کر دیا ایک دفعہ۔ تو ایسے چھوٹے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بھی آتے تھے، اور اس کے علاوہ خطبے کے دوران آتے تھے تو اللہ کے نبی خطبہ روک کر بچوں کو اٹھا لیتے تھے، اور نماز کے دوران بچی کو اٹھا کے نماز پڑھنی، حدیث میں کتنی یہ باقاعدہ بحث آتی ہے ہماری احادیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کسی بچی کو اٹھا کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ بچے میرے اوپر بیٹھتے ہیں سجدے کی حالت میں، جیسے بچے اوپر آ جاتے ہیں، تو حضرات حسنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر یا نیچے وہ سواری کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے کے اوپر بٹھا کر بازار میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ حضور کا پہلو بحیثیت والد سب سے پہلے نمبر پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دیہاتی نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی بچوں سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں، بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے دیہاتی اور اعرابی جو لوگ تھے وہ بچوں سے بڑی سختی، ابھی بھی ہمارے ہاں مختلف کمیونٹیز کے مختلف حالات آپ ملیں گے لوگوں سے، تو بعض کمیونٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں بچوں کو اٹھانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، وہاں ٹریڈیشن یعنی روایت یہی ہے کہ بچوں کو نہیں اٹھایا جاتا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی اعرابی آئے اور حضور سے عرض کرنے لگے کہ آپ بچوں کا بوسہ بھی لیتے، بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اعرابی بڑا حیران ہوا کہ آپ بچوں کو پیار بھی کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ بولا کہ اللہ کی قسم ہم بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت نکال لی ہے، کھینچ لی ہے، تو میں اس کا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یعنی بچوں کو پیار کرنا، بچوں سے شفقت اور محبت کا سلوک کرنا، یہ گویا اللہ کی طرف سے رحمت اور شفقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر جو نرمی اتارنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ کھاؤ اور جو اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جو تم اپنی آل اولاد کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، جو چیز تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، تم اپنے خادم کو جو کچھ کھلاؤ گے وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ماتحتوں کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا ہم اپنے غلاموں کو، خادموں کو کتنی دفعہ معاف کریں، یعنی ان سے غلطی ہوتی ہے ان کو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو تم ان کو معاف کرو۔ یہ اللہ کے نبی اخلاق سکھا رہے ہیں کہ ماتحتوں کو اتنا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور ایسا تم نے کیوں نہیں کیا، تو یہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں جہاں سپر میسی ہے، یعنی بڑے ہیں، چھوٹے کو کچھ کہہ سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں،
ایک واقعہ انہی کا آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ. تو وہ بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے گئے, تو جیسے بچے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے بچے تھے 11-12 سال کے, تو وہ بازار میں جا کر بچے کھیل رہے تھے, ان کو دیکھنے لگ گئے. تو کافی دیر ہو گئی, گھر واپس نہیں گئے. اللہ کے نبی انتظار کرتے ہوئے باہر نکلے کہ دیکھیں بھائی وہ کدھر گیا. تو جا کے دیکھا تو وہ بچوں کا کھیل دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان کو کہا کہ ہم نے تو تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا میں تو بھول گیا تھا, میں بچوں کا کھیل دیکھنے لگ گیا. تو اللہ کے نبی نہ ان کو ڈانٹا, نہ ان پہ غصہ کیا, کچھ بھی نہیں فرمایا. یہ وہاں پر ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے کا حق تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نانا, آپ بے شمار روایات ہیں, میں نے کچھ کا ذکر کر بھی دیا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت حسن جو ہیں وہ ان کو بلایا, وہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر پڑے اور حضور کی جو داڑھی مبارک ہے اس میں انگلیاں ڈالنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو منہ ہے وہ کھول دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دہن اقدس میں وہ انگلیاں ڈالنے لگے. اب یہ بچے جیسے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی بچوں کے لیے کس طرح کا رویہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو جس کی تھوڑی سی بھی کوئی مطلب لوگوں میں پرسنالٹی ہوتی ہے, شہرت ہوتی ہے, تو وہ ایسی چیزوں سے بچتا ہے کہ میرا اس سے جو میری شخصیت ہے وہ مجروح ہوگی اور میں ان چیزوں سے بچوں. لیکن اللہ کے نبی کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے مبارک میں وہ انگلیاں ڈال رہے ہیں, اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ یہ سب چیزیں برداشت کر رہے ہیں, بلکہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلو, بچوں کو پیار کرو, بچوں کو اپنے قریب لگاؤ. تو یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو بحیثیت والد تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت اولاد کیسے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام, ایک صحابی نے حضور سے پوچھا من احق بحسن صحابتی, کہ جس شخص کے ساتھ مجھے سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے وہ کون سا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امک, تمہاری ماں ہے جس کے ساتھ تجھے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. پھر اس نے پوچھا تو اللہ کے نبی کو فرمایا کہ ثم امک, پھر تمہاری ماں ہے. پھر تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہاری ماں ہے. چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اب تمہارا باپ ہے. کیونکہ ماؤں کو سخت بولنا مائیں برداشت کرتی ہیں, مائیں محبت کرتی ہیں اولاد سے, ماؤں سے اولاد بدتمیزی کرتی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اچھے اخلاق کسی ایک شخص سے تمہیں کرنے چاہیے وہ تمہاری ماں ہے, پھر تمہارا باپ ہے, پھر دوسرے قریبی رشتہ دار ہے جن کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ والدین کا حق اولاد پر کیا ہے, یعنی اولاد اپنے والد کا حق کیا ادا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا اتنا حق ہے کہ تیری جنت اور جہنم والدین ہی ہیں. جس شخص کے ماں باپ زندہ ہیں اس کی جنت اور جہنم اس کے والدین ہی ہیں. یعنی اگر اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو وہ جنتی ہے, اگر والدین اس سے ناراض ہیں تو وہ شخص جہنمی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے افضل ہے, اللہ کو سب سے پسندیدہ کون سا کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها, کہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو انہوں نے کہا ثم ای, پھر کون سا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر انہوں نے پوچھا اس کے ثم ای, پھر کون سا. تو حضور نے پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا.
یعنی جہاد سے بھی پہلے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں، بے شمار حدیثیں صرف والدین کے حقوق پر آپ دیکھیں گے تو کتنے واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا حق بتایا ہے کہ اپنے والدین کا تم فرما بردار رہنا۔ اب تیسرے نمبر پہ یہ تو 2 حیثیتیں ہم نے دیکھی۔ پہلی حیثیت دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، دوسری میں دیکھا بحیثیت خود بیٹا۔ اب تیسرے نمبر پر بحیثیت شوہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، لہذا میں سب سے بہترین ہوں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرامیٹر بتایا ہے اچھے اخلاق کا، کہ ہم جو کہتے ہیں نا بڑے اچھے اخلاق والا وہ شخص ہے جس کے گھر والے کہیں کہ جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ٹیکنیکل میرے خیال مسئلہ ہے یا ایڈمن حضرات جو ہیں وہ شاید کنفیوژن میں ہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ویسے تو چلیں جی دوبارہ سے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ بحیثیت والد بھی ہم نے دیکھ لیا، بحیثیت شوہر پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اس کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہیں مارو، نہ اسے برا بھلا کہو، اور صرف گھر میں اس سے علیحدگی، اگر کوئی بہت مسئلہ ہوتا بھی ہے تو صرف گھر میں بستر علیحدہ کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی اخلاق سکھا رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک شخص تھا، یہودی تھا شاید، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ صرف میری دعوت ہے، عائشہ کی دعوت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں آتا ہوں، تو ہمیں بھی یہ دعوت قبول نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ حضرت عائشہ کو بھی ساتھ لائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت قبول کی کہ ہاں میری اہلیہ کو بھی آپ نے دعوت دی ہے، تو اب ہم دونوں آئیں گے آپ کے پاس۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کے دنیا میں کون عزتوں والا، عظمتوں والا، رفتوں والا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے سب بڑے سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی گھر میں خود کپڑے دھو رہے ہیں، بکریوں کا دودھ نکال رہے ہیں، اپنے گھر کے کام خود سر انجام دے رہے ہیں، کپڑوں میں پیوند لگا رہے ہیں، جوتا گانٹ رہے ہیں، اور بھی جو گھر کے کام ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی ان کاموں میں مشغول رہتے، جیسے ہی اذان ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے لا تعلق ہو کر مسجد کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ اور گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز اللہ کے نبی نے گھر کے کھانوں کے بارے میں کبھی نہیں کی۔ اگر کوئی چیز پسند نہ آتی تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے، ہاں کبھی اس میں عیب نہیں نکالا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ میں اپنے غلاموں سے جو سلوک کیا، حضرت زید بن حارثہ حضور سب سے پہلے اسلام قبول فرمانے والے تھے، اور ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اتنی محبت کی کہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دی، اور اس دور میں عربوں کے معاشرے میں منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اصل بیٹے کی طرح سمجھا جاتا، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا،
اور حضور صحابہ کرام ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی سے جو کوئی بات کہنی ہوتی لوگ حضرت زید بن حارثہ کے توسط سے کہتے، پہلے ان کے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی سے عرض کریں، تو پھر وہ اللہ کے نبی سے آ کر عرض کرتے۔ ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، تو اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے وہ تھوڑا گھبرانے لگا، کانپنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کر۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنے سے چھوٹے ایسے لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں ان سے کس طرح آپ نے گفتگو کر۔ ایک جگہ صحابہ کرام نے حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ کے نبی کا ذکر کیا، اور یہ ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے تو اللہ کے نبی زیادہ برگزیدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا کہ مجھے لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، یونس علیہ السلام پہ مجھے فضیلت مت دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا رہن سہن کیسا تھا، وہ احادیث اس پہ بھری ہوئی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھا کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے جسم اقدس پر نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ دنیا میں سب سے برگزیدہ ہیں، مقرب ترین بندے ہیں، کیسر و کسرا تو دنیا میں عیاشیاں کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر اس طرح آپ چٹائیوں پر لیٹیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوا اور آپ نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا تجھے کوئی شک ہے میرے نبی ہونے میں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو کیسر و کسرا جن کی تم ذکر کرتے ہو یہ وہ سب لوگ ہیں جن کے سارے مزے دنیا میں ہی دے دیے گئے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے تو آخرت رکھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پہ ایسے مہینے بھی گزرتے، 3 مہینے میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ نے جنگیں لڑی ہیں اور لیڈ کیا ہے، حضرت ابو سفیان، حضرت خالد ابن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، امیہ بن خلف کا بیٹا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو 7 ہجری تک فتح مکہ تک اسلام نہیں لے کر آئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب جگہوں پہ فتوحات کرنے کے بعد اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور مکہ کے لوگوں سے کہا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم آپ سے ایک شریف آدمی کی، جیسے ایک شریف آدمی کے بیٹے سے توقع کی جاتی ہے، اسی طرح ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی شریف ہیں اور شریف آدمی کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن سے تم سب آزاد ہو۔ اور بلکہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ داخل ہوئے، تو انہوں نے آ کر ترنگ میں یہ حضرت سعد بن عبادہ اور اس کے خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ داخل ہوئے، ان کی زبان سے نکلا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کے دن تو خون کی ندیاں بہیں گی اور ہم انتقام لیں گے ان سے جنہوں نے ہمارے خلاف غزوہ احد لڑا ہے، غزوہ خندق لڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا لا بل الیوم یوم المرحمہ، نہیں آج تو رحمتوں والا دن ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ ابو جہل کا جو بیٹا اکرمہ ہے وہ حضور صلی اللہ، جب فتح مکہ ہوگی، اب ظاہر مشرکین مکہ کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں بچی تھی، تو وہ مکہ چھوڑ کے جدہ پہنچ گیا
اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب کسی جہاز میں کشتی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤں گا، تو اکرما کی اہلیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے لیے معافی مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے معافی ہے۔ تو وہ پھر بیوی اکرما کو تلاش کرنے کے لیے نکلی ہے، جدہ پہنچ کر اپنے خاوند کو وہ لے کر آئی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت اکرما جو ہے اور ان کے وہ پھر تو وحشی ابن حرب جو ہیں وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ میں حضرت حمزہ کا قاتل ہوں، کیا یہ قتل مجھے معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو پہلے والی چیزیں ہیں، جو اسلام ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، اسلام سے لانے سے پہلے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ ایک بڑا اہم واقعہ جو سیرت کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے وہ حبار ابن الاسود کا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ ہجرت پہلے فرما کے مکہ سے مدینہ پہلے ہجرت کر کے آگے، حضرت زینب پیچھے رہ گئی، تو حضرت زینب بعد میں وہاں سے نکلی تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ حبار ابن الاسود نامی ایک شخص تھا، مکہ میں بڑا شریر آدمی تھا، اس کو خبر مل گئی، وہ بڑا بدماش تھا، اس نے اپنے 2-4 اور غنڈے بدماش ساتھ ملائے اور کہنے لگا کہ محمد کی بیٹ صاحبزادی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ ہم ان سے انتقام لیتے۔ تو حضرت زینب جو ہیں وہ ایک اونٹ پر اس دور میں کجاوا بنا کر آیا کرتے تھے، تو اس کے اوپر سوار ہو کر جا رہی تھی، تو حبار ابن الاسود ان کے پیچھے لگا، انہوں نے اس کے جو حضرت زینب کا جو اونٹ تھا اس میں نیزہ مارا، اس نیزہ مارنے سے اونٹ بدکا اور حضرت زینب جو ہیں وہ اس اونٹ سے، اس وقت حضرت زینب جو ہیں وہ پریگننٹ تھی، تو وہ اس سے گری اور نیچے پتھر پہ گری، وہاں نیچے گرنے سے ان کی جو پریگننسی ہے وہ ساقط ہو گئی اور ایبارشن ہو گیا، اور اتنی تکلیف ہوئی، ظاہر ہے اس دور میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کر گئی تھی، تو اتنی تکلیف ہوئی کہ اسی صدمے میں پھر حضرت زینب کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی کو پھر پتہ بھی چلی، ظاہر ہے کہ لیکن حضور کو بہت صدمہ بھی ہوا، اور جب بھی حضور حضرت زینب کا ذکر کرتے تھے تو بہت آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ میری بیٹی پر کتنا تشدد اور ظلم میری وجہ سے کیا گیا۔ لیکن یہی حبار ابن الاسود جب دیکھا اس نے کہ اب فتح مکہ اور یہ مسلمان غالب آ رہے ہیں، تو یہ پھر اسلام لے آئے۔ مدینہ مسجد نبوی میں حضور نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ حبار ابن الاسود کو جو قتل کرے گا اس کا دم جو اس کا خون جو ہے وہ معاف ہے۔ تو یہ چھپتا چھپاتا لوگوں سے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، مسجد میں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہاں پہنچتے ہی اس نے چادر ہٹائی اور ایک دم اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کو غصہ بھی آیا کہ یہ اپنے قتل سے بچنے کے لیے اسلام لا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام لے آئے ہیں، اب ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، اور اتنا بڑا غم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا دیا۔ بہرحال یہ کتنے بڑے اخلاق ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے جن اخلاق کا پہلو تو اتنا بڑا ہے کہ اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور سیرت النبی پہ جو کام ہوا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ حضور کے اخلاق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری کتنی کرتے تھے،
سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 250 معاہدات کیے ہیں مختلف قبیلوں سے، قوموں سے، سرداروں سے، اور ان 250 معاہدوں میں سے کسی ایک معاہدے کی بھی خلاف ورزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوئی، دوسری طرف سے ہوئی ہے۔ اور کتنا ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی کہ میں آپ یہاں کھڑے ہوں، میں آتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر بھی تھے، تجارتی پارٹنر، اور حضور کو وہاں ایک جگہ پہ کھڑا کر کے وہ چلے گئے اور ان کو بھول گیا کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا۔ اللہ کے نبی وہاں 3 دن کھڑے رہے، 3 دن بعد ان کو خیال آیا، وہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہی موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، فقط یہ فرمایا کہ لقد شققت علی، آپ نے آج مجھے بڑی مشقت میں ڈالا، انا ہا ہنا منذ ثلاث، میں پچھلے 3 دنوں سے یہیں پہ کھڑا ہوا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس سے بڑی اخلاقی کون سی بالادستی ہے جو ہو سکے گی۔ آخری واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت ابو رافع کا ہے۔ تو ان کو حضرت ابو رافع کو قریش مکہ نے حضور کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا، اور حضرت ابو رافع اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کو دیکھا، زیارت کی، تو اللہ کے نبی کے دل میں محبت بیٹھ گئی، اسلام لے آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اب میں قریش مکہ کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں عہد شکنی نہیں کرتا، میں تو قریش مکہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ کوئی بھی مکہ سے اگر مسلمان ہو کے آیا تو میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، وہ میرے ساتھ نہیں رک سکتا۔ اور تو آپ نے ان کو فرمایا کہ ابھی تم چلے جاؤ، اور اگر یہ تمنا تمہارے دل میں خواہش رہی تو پھر واپس آ جانا۔ تو حضرت ابو رافع کو اسلام لانے والوں کو واپس کیا انہوں نے۔ پھر حضور اس کے بعد پھر جب وہ معاہدہ پورا ہو گیا اللہ کے نبی کے بعد، اور اس کے بعد پھر جو معاہدے کے مطابق جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا، پھر حضرت ابو رافع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں میں قبول فرمایا۔ تو بہرحال سیرت النبی کے یہ بہت سارے پہلو ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کے، جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے دور میں اس لیے بھی سب سے زیادہ یہ ضرورت ہے کیونکہ اخلاقی گراوٹ اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے بر صغیر میں، خصوصاً پاکستان میں ان دنوں میں معاشی اضطراب ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ جتنی گالم گلوچ، آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، اور جتنی کشمکش نظر آتی ہیں، آج سے پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیرت، یہ جو کورس آپ نے سنا اتنے دنوں میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ اخلاق اپنے اچھے کر لیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں اور اسلام کی جو اشاعت کا، اسلام کا پیغام پوری دنیا میں جو پھیلا ہے، اور جو کینیا، تنزانیہ، موزمبیق اور افریقہ اور ایشیا اور کہاں کہاں تک 3 بر اعظموں میں اسلام براہ راست پہنچا، صحابہ کرام کے اخلاق تھے جو حضور کے اخلاق کا نمونہ تھے۔ تو دنیا میں یورپین اخلاق کا چرچا ہے، مسلمانوں کا نام اخلاق میں نہیں لیا جاتا، وہی پرانی روایات زندہ ہوں گی، مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے۔ خود اسلامی معاشرے اس وقت میں اتنی گھٹن کا شکار ہیں، تباہی کا شکار ہیں کہ اسلامی معاشروں میں اب اخلاق کا فقدان ہوا ہے۔ تو خلاصہ اس ساری کوشش کا یہی ہے کہ ہم اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں، حضور کی سیرت اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، گھروں کے اندر سیرت کے حلقے لگائیں، سیرت النبی کی کوئی ایک کتاب لیں، اس کو پڑھیں، اسوہ رسول اکرم لے لیں، اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کی کتاب اسوہ رسول اکرم وہ لیں،
اس کو پڑھیں. اگر کالجز یونیورسٹیز کے بچے ہیں تو خطبات مدراس لیجئے. سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خطبات مدراس، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے. تو اگر تفصیلی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی لے سکتے ہیں، مولانا ادریس کاندھلوی کی لے سکتے ہیں. تو ان سیرت کی کتابوں کو ہم پڑھیں اور بار بار پڑھیں کہ ایک دفعہ پڑھنے کی نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مختصراً دعا کر لیتے ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. اللهم صل على محمد كما تحبه وترضاه عدد ما تحبه وترضاه بعدد كل ذرة الف مرة. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا القوت المتین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. سیرت النبی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سیرت کے نمونے پورے پاکستان میں عام فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں وہ اخلاق لے کر آ، ہمارے معاشرت میں وہ، ہمارے ذہن سہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتاؤ پیدا کرنا. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا. اے اللہ اتنا حلال عطا فرما کہ حرام کی طرف نظر نہ اٹھے، اتنا نیکیوں کی توفیق عطا فرما کہ گناہ کے لیے وقت نہ بچے. اے اللہ حلال سے محبت پیدا فرما، حرام سے نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما. اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، آنے والے تمام انسانوں کو اپنے دین پر، اپنے نبی کے احکام پر عمل کرنے والا بنا. وصلی اللہم وبارک علی محمد کما تحبہ وترضى عدد ما تحبہ وترضى بعدد کل ذرة الف مرة. آمین آمین برحمتک یا